بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے آب زمزم کی تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں زمزم کے پھوٹنے کے قصے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر زمزم کے بالائی طرف مسجد سے اوپر والے حصے میں تشریف لائے، جبکہ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان کو چھوڑا بیت اللہ کے قریب ایک بڑے درخت کے پاس۔ ان دنوں مکہ میں کوئی رہنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ جب آپ نے ان کو وہاں چھوڑا تو ان کے پاس ایک برتن جس میں کھجوریں اور ایک برتن جس میں پانی تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے چلے گئے، آپ کے پیچھے اسماعیل گئیں۔ عرض کی، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اور ہم کو اس وادی میں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی دوسری شے ہے؟ یہ بات انہوں نے کئی بار کہی مگر آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا اس کا حکم اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے؟ تو آپ نے جواباً کہا، ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ پلٹ آئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی جو اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایسے مقام پر ٹھہرایا ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں تو تو بنا دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، اور تو انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پانی سے پیتی رہی، حتیٰ کہ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹا دونوں پیاسے ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ آپ پیاس سے بے-تاب تھے اور پریشانی کے عالم میں زمین پر پاؤں مارتے تھے، اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ گویا وہ موت کی ہچکیاں لے رہے تھے، یعنی سسکیاں لے کر رو رہے تھے، اور کبھی آواز بلند کرتے تھے، کبھی آواز پست ہو جاتی جھگڑنے والے کی طرح، تو سیدہ کی طبیعت کو بے قراری ہو رہی تھی۔ جب آپ انہیں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی تو وہ چلیں تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب ترین اس زمین میں پایا، اس پر کھڑی ہوئی، منہ وادی کی طرف کر کے دیکھنے لگی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، تو انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ تو آپ صفا سے اتری، حتیٰ کہ جب وادی تک پہنچی تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا، پھر آپ طاقتور انسان کی طرح دوڑیں، حتیٰ کہ وادی کو عبور کر کے مروہ تک پہنچی اور اس پر کھڑی ہوئی تو دیکھنے لگی کہ کوئی نظر آئے تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح 7 مرتبہ آپ نے ایسا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی صفا مروہ کے درمیان لوگوں کی سعی ہے۔ تو جب آپ مروہ پر چڑھی تو آپ نے ایک آواز سنی تو آپ نے کہا، خاموش رہ۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں،
آپ نے پھر کان لگایا تو کہا تو نے سنا لیا، اگر تیرے پاس کوئی پانی وغیرہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اچانک آپ نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس خیر ہے تو مدد کر، تو اچانک آپ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس زمزم کی جگہ کے قریب تھی۔ آپ نے کہا میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہاجرہ ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ دونوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا اللہ کے سپرد کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی یا اپنے پیر سے زمین کو کریدا حتیٰ کہ پانی ظاہر ہو گیا۔ امام بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ پانی بہنے لگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں تو آپ نے اس کے گرد حوض بنانا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کہتی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے پانی کو روکنا شروع کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے، یہ بہت زیادہ سیراب کرے گا، اور آپ نے پانی کو مشک میں ہاتھوں کے ساتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کے ہاتھوں سے پانی ڈالنے کے بعد اور جوش مارنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلوؤں سے نہ روکتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑتی تو پانی ظاہر ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے پانی پینا شروع کیا تو آپ کا دودھ بچے کے لیے زیادہ ہو گیا۔ آپ کو فرشتے نے کہا ضائع ہونے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد تعمیر کریں گے، اور اس بیت اللہ کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے کہا تو پانی کے ختم ہونے کا خوف نہ رکھ۔ فاقہی کے ایک اور روایت میں ہے کہ تو اس وادی کے رہنے والوں پر پیاس کا ڈر نہ رکھ، کیونکہ یہ چشمہ ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مہمان پیتے رہیں گے۔ سیدہ ہاجرہ اسی حالت میں وہاں ٹھہری رہیں حتیٰ کہ ان کے پاس جرہم بنی قحطان کا ایک قافلہ یا جرہم قبیلے کے ایک گھر والے گزرے قضاء کے راستے سے آتے ہوئے تو وہ مکہ میں اترے۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا، حالانکہ کبھی کوئی پرندہ وہاں نہ گزرا تھا، تو انہوں نے کہا بے شک یہ پرندہ پانی پر گھومتا ہے، اور اس وادی میں ہمیں ایک زمانہ گزارا ہم نے یہاں پانی نہیں دیکھا۔ انہوں نے انہیں خبر دی تو وہ سب پانی پر آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ پانی کے پاس موجود تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس پانی کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ پانی پر تمہارا حق کوئی نہیں، یعنی تمہارے لیے پانی سے اس کے سوا کچھ نہیں جو تم اسے پیو یا جس سے نفع اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ آپ انسانیت سے محبت رکھتی تھیں۔ پھر وہ وہاں ٹھہرے اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو پیغام بھیجے تو وہ ان کے ساتھ وہیں آ بسے، اور اسی طرح مکہ کی وادی کا حال تھا کہ وہاں پانی نہ تھا اور نہ کوئی وہاں ٹھہرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ اسماعیل کے واسطے زمزم کو ظاہر فرما دیا۔ تو اس وقت سے مکہ اور مکہ میں یمن کا ایک قبیلہ جسے جرہم کہا جاتا ہے پانی کی وجہ سے سکونت پذیر ہوا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔